ٹرمپ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل کے ایران پر حملے، مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ نظر انداز کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات نظر انداز، اسرائیل کا حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ خرم شہر میں گیس پائپ لائن، اصفہان میں ریڈکشن اسٹیشن پر بمباری، امریکی سینٹکام کا 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کر دیے تھے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز واضح طور پہ کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر نتیجہ خیز مذاکرات ہو جائیں گے، اور ان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ پورا ہفتہ جو ہے مذاکرات جاری رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو منع کیا تھا اور خود بھی اپنی افواج کو روکا تھا کہ اور اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ایران کو کہ 48 گھنٹے کے اندر آبناء حرمز کھول دی جائے، ورنہ جو ہے بڑے حملے کیے جائیں، خاص طور پہ توانائی تنصیبات پہ حملے کیے جائیں گے، جس پر ایران نے جوابی طور پر اس کو وارننگ دی تھی امریکہ کو کہ اگر اس کے کسی توانائی کے تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، کسی پر بھی حملے کیے گئے، تو پھر اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور جتنے امریکی توانائی کے وہ ہیں تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، خاص طور پہ جو صاف پانی کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے صورتحال کافی خراب ہوئی تھی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی امریکی صدر کے احکامات نظر انداز، اور اسرائیل نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب 48 گھنٹے کی وارننگ دی گئی، ادھر سے ایران نے پاسدارانہ انقلاب نے منہ توڑ جواب دینے کی دوبارہ جوابی دھمکی دے دی، تو اس کے بعد پھر گزشتہ روز اس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خوشی کی بات ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت زون میں داخل ہو چکی ہے اور بہتر ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے اس بیان میں انہوں نے 5 دن کے لیے احکامات جاری کیے تھے کہ 5 دن کے لیے اس کے اوپر ایران کی جو تنصیبات ہیں، جو توانائی کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملے جو ہیں وہ 5 دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے۔ اب کوئی حملے نہیں کیے جائیں، 5 دن تک حملے نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اسرائیل نے ہمیشہ اپنی ہی منمانی کیا ہے، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو محض استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، اور کبھی بھی اس نے نہ امریکہ کی بات رکھی، نہ دنیا کی بات رکھی، اقوام متحدہ کی تو بات وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس کے بارہا مظاہرے ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں، فلسطین میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے غزہ کے نہتے بے کس، مجبور، بھوکے اور سمجھو پریشان حال مسلمانوں کے اوپر، کیا بڑے، کیا بزرگ، کیا بچے، کیا عورتیں، ان کے اوپر کس طرح سے وہ ظلم ڈھاتا رہا ہے، اور کس طرح سے وہ ظلم ڈھا کے ان کی لاشوں کے اوپر رقص کرتا رہا ہے، مزے لیتے رہے ہیں یہ لوگ یہودی۔ تو اس صورتحال میں دیکھا اس نے ہمیشہ ہی احکامات کو نظر انداز کیا، بات چیت کو نظر انداز کیا، معاملات کو بہتری کی طرف جانے کا ہمیشہ راستے مسدود ہی کیے ہیں۔ تو اس بار بھی اسرائیل نے بالکل یہی حرکت کی ہے، اور ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کے لیے حملے مؤخر کرنے کی بات کی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے، اور اس بار خرم شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا، اصفہان میں ریڈکشن اسٹیشن پر بمباری کی ہے، اور آپ کو بتائیں کہ صورتحال کافی گھمبیر ہو گئی۔ تاہم ادھر سے جو ایرانی پاسداران انقلاب ہیں، ایران کی حکومت ہے، وہ پوری طرح سے اپنے عزم کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ پہلے بھی جھکے نہیں تھے، وہ ابھی بھی جھکے نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے اس امریکی صدر کے اس بیان کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے لیا تھا کہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے پوری تیاریوں میں تھے، اور ابھی انہوں نے 78ویں جو لہر کا آغاز کیا ہے، اور اس میں جو امریکی فوجی اڈوں پر تل ابیب کے اوپر جو ملٹی وار ہیڈ میزائل داغے ہیں، اس نے خوفناک قسم کی تباہی مچائی ہے۔ اسرائیل میں بھی خوفناک تباہی مچی ہے، اور جو امریکی تنصیبات ہیں وہاں پر عماد میزائل، قدر میزائل داغے ہیں۔ یہ میزائل ایسے ہیں جو راستے میں اپنی سمت تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو ٹارگٹ فکس کیا جاتا ہے اس ٹارگٹ کو جا کے ہدف بنا کر ہی وہ اپنا جو ہدف ہے وہ مکمل طور پہ کامیابی سے حاصل کرتے ہیں اور تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں۔ اور ابھی تو پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ زیادہ تر جنگی یونٹس اور جو بسیج فورسز ہے اس کو مکمل طور پہ میدان جنگ میں اتارا نہیں ہے، ابھی ان کو اتارا جائے گا۔ اور ابھی تو ایران کا جو پرانا سٹاک پڑا ہوا تھا، ابھی تو وہی سٹاک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ سٹاک تھا جو جنگ جون میں، جو پچھلے سال جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس میں جو استعمال ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جو اور شہروں کے شہر اس نے اسلحے کے میزائلوں کے اپنے قائم کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ نکالنے باقی ہیں، ان میں سے کچھ استعمال ہونا شروع ہیں۔ تاہم مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ایران کے اوپر اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔